अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवल विद तैयब। आप भी सोच रहे होंगे कि काफ़ी देर से मैंने यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी वजह ये थी कि मैं पाकिस्तान छुट्टी गुजारने गया हुआ था, वापस आया, थोड़ा काम का बर्डन था, टाइम नहीं मिला। आप लोगों के कमेंट मैंने रीड किए, वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए माजरत है। इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों के कमेंट रीड करूँगा और जो आपके सवाल तो होंगे उन पे वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। आज मैं मौजूद हूँ बहरीन में, मनामा सिटी में। जैसे कि आपको पता है कि अभी सऊदी अरबिया में ईद की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं और कुछ जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। तो मेरी छुट्टियां आज से स्टार्ट हैं। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान चलते हैं, तो चलते हुए रास्ते में एक कंट्री का इजाफा करते हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में। तो मैंने सोचा कि बहरीन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि गल्फ़ एयर सऊदी अरबिया से जाती है, हर सिटी से, सॉरी, रियाद से भी जाती है। तो मैंने रियाद से ली लाहौर के लिए। तो मैंने सोचा कि बेस्ट ऑप्शन है कि बहरीन में स्टे किया जाए। तो मैं बहरीन में मौजूद हूँ। मैं इंशाल्लाह 3 से 4 दिन यहाँ स्टे करूँगा, फिर पाकिस्तान जाऊँगा। बहरीन का वीज़ा मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, मुझे उसी दिन ही वीज़ा मिल गया था। तकरीबन मैंने 12-1 बजे के करीब अप्लाई किया था, 5-6 बजे मुझे ईमेल आ गई थी। तो उसके लिए कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होते। पासपोर्ट की कापी थी, इकामा की कापी थी, होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिज़र्वेशन, ये चीज़ें थी और मुझे इजीली वीज़ा मिल गया। वीज़ा मिलने के बाद मैंने प्लान बनाया अपना कि अभी बहरीन में चलते हैं। तो मैं अभी बहरीन में पहुंच गया हूँ। बहरीन में जब पहुंचा हूँ तो बहरीन में एक दोस्त थे, उन्होंने मेरा यहाँ पे वेलकम किया एयरपोर्ट पे, मुझे लेके आए हैं सिटी के अंदर और काफ़ी हेल्प की होटल सर्च करने में चीप प्राइस में। क्योंकि देखें, अगर आप बजट में ट्रैवल करते हैं, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं एक लिमिटेड बजट में ट्रैवल करता हूँ, जिसमें मैं चीप होटल, चीप फ्लाइट्स सर्च करता हूँ। क्योंकि अगर ऐसे ही सारे पैसे अपनी जो सेविंग होती हैं वो ट्रैवल पे ही उड़ा दूँगा तो कुछ बचेगा नहीं मेरे पास। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि चीप से चीप मैं होटल्स बुकिंग वगैरह हो गई, फ़्लाइट टिकट हो गई, ऐसी चीज़ें से मैं पैसे सेव कर लेता हूँ, ज़ाया नहीं करने चाहिए। तो जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था बहरीन का, मुझे ये वीज़ा मिला था बहरीन का, अगर आप देख रहे होंगे ये वीज़ा था। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा बहरीन में, तो मुझे था कि मेरे पासपोर्ट पे वो एग्ज़िट की स्टैंप लगाएंगे, सॉरी, एंट्री की स्टैंप लगाएंगे बहरीन के अंदर। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में शुमार होगा। आप किसी भी कंट्री का ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं या फॉर्म फिल करते हैं, जैसे यूके का हो गया, यूएसए का हो गया, तो वहाँ पे वो आपसे पूछते हैं कि आपने किस किस कंट्री में ट्रैवल किया है, आपने किस कंट्री में कौन सी डेट को अराइवल किया था आपने, और कब आपने डिपार्चर किया था। आपने परेशान नहीं होना। तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं जी पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगी। कोई बात नहीं है, पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगी, लेकिन उनका जो ऑनलाइन डाटाबेस है उसमें आपका रिकॉर्ड आ गया होगा। तो आप अपना इजीली आपने जिस डेट को एंट्री की थी, जब जिस डेट को एग्जिट की थी, वो अपने पास नोट कर लें। तो वो डेट्स आप मेंशन कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। तो जब मैं इधर पहुंचा तो मुझे जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे, उन्होंने एक ये स्लिप दी है मुझे, अगर आप देख सकते हो ये स्लिप है। इस पर डेट मेंशन है कि मैंने आज एंट्री किया बहरीन में। तो आई थिंक जब मैं एग्जिट करूँगा तो मे बी वो पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो आई थिंक वो मुझे चिट देंगे, जैसे ये है। तो ये आप अपने पास संभाल के रखें, आपके ट्रैवल हिस्ट्री के लिए एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये काम आएगी। बात करते हैं बहरीन में। बहरीन में मैं अभी मनामा सिटी में हूँ। बाबुल बहरीन के बिल्कुल साथ होटल है बाबुल बहरीन। होटल का नाम भी बाबुल बहरीन है। तो इसमें मैंने 3 नाइट्स की बुकिंग की है, 3 नाइट्स की, जिनके 3 रात में यहाँ रुकूँगा। 270 रियाल बने हैं 3 रातों के। अच्छा रूम है, ड्रेस कैबिनेट है, जो सहूलत की चीज़ें होनी चाहिए ना, नॉर्मल वो चीज़ें इसमें मौजूद हैं। मेरे आप पीछे खिड़की खुली देख रहे होंगे,
یہاں سے ہم باہر بحرین جو باب البحرین ہے وہاں کا ایک اچھا نظارہ دیکھ سکتے ہیں، آؤٹ ویو اچھا ہے۔ اور یہاں پہ بحرین میں اگر آپ نے آنا ہے تو منامہ ہی مین چیز جگہ ہے جہاں پہ آپ کو لوکل مارکیٹ ملے گی۔ آئی تھنک دوست بتا رہا تھا کہ بحرین میں جتنے لوگ بھی رہتے ہیں سعودی لوگ، وہ سب شاپنگ کرنے کے لیے اسی جگہ پہ آتے ہیں، بابل بحرین کے پاس۔ یہاں پہ گولڈ مارکیٹ ہے، اس کے بعد لوکل مارکیٹ ہے گارمنٹس کی، کھانے کی، اور میں نے کافی چیزیں نوٹ کی ہیں جو یہاں پہ کافی سستی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کھانا کھایا، بریانی کھائی، ساتھ میں سلاد تھا، رائتا تھا، پانی تھا، وہ مجھ سے لیا 1 دینار بحرینی، 10 ریال سعودی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہوٹل مجھے ملا 3 دن کے لیے 270 ریال میں، یعنی 27 دینار میں۔ تو اتنے میں تو سعودی عرب میں بھی ہوٹل نہیں ملتا یار، ریاض میں بھی نہیں ملے گا۔ تو میرے خیال میں تو یہ بہت بیسٹ آپشن ہے اور چیپ آپشن ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ٹریول ہسٹری کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اپنی ٹریول ہسٹری بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے لوگوں کا کہ ہم لوگ شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک آدمی سے ملا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ پاکستان سے عمرے کے ویزے پہ آیا ہے اور آگے یہاں سے وہ شینجن ویزا اپلائی کر رہا ہے ایجنٹ کے تھرو، یعنی کہ ایجنٹ حضرات پاکستان سے بندوں کو عمرے کے ویزے پہ بلا کر یہاں سے شینجن ویزے کی ٹرائی کر رہے ہیں، جو کہ ایک انلیگل عمل ہے۔ اگر بندہ کسی بھی ڈاکومنٹس میں پکڑا گیا، کیونکہ ایک آدمی کی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اقامہ نہیں ہے، وہ ساری 2 نمبری کر کے یہاں سے ویزے اپلائی کر رہے ہیں۔ جس دن کوئی بندہ دھر لیا گیا، بندے کی خیر نہیں ہے، ایجنٹ کو کچھ نہیں ہوگا، ایجنٹ کو تو وہ پوچھیں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ جب بھی آپ کسی کنٹری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں، آپ نیچے سگنیچر کرتے ہیں اپلیکیشن پہ کہ یہ ڈاکومنٹ آپ نے خود سبمٹ کروا رہے ہیں اور آپ نے خود ہی تیار کیے ہیں، تو بعد میں آپ کہیں گے بھی نا کہ یہ اس ایجنٹ سے بنوایا ہے، تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو ان لوگوں کے جھانسے میں نہیں آئیں۔ ہمارے پاکستانی جو ہیں ہمیشہ شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم 40,000 45,000 ریال دے کے یکمشت ایک دفعہ ہی بس دے کے ہم کسی طریقے یورپ چلے جائیں۔ میرے بھائی، اگر آپ تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کریں، 10,000 ریال میں آئی تھنک آپ 3 سے 4 کنٹری آرام سے گھوم سکتے ہیں۔ آپ کی ٹریول ہسٹری بنے گی اور وہ ہوگی بھی جینون، آپ ایک جینون ٹریول شو ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ شینجن کا ویزا اپلائی کریں، انشاءاللہ ملے گا۔ انشاءاللہ میں بھی بڑی عید پہ ابھی ویزا اپلائی کروں گا شینجن کا۔ ہر ایک کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آپ اپنے کام کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک ہی دم کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا، فراڈ کی زد میں آ جائیں گے آپ اپنے پیسوں کو یوٹیلائز کریں۔ دیکھیے ابھی میرے 5 کنٹری ایڈ ہو گئے ہیں ٹریول ہسٹری میں۔ سب سے پہلا میرا جو ٹریول ہسٹری میں تھا وہ کرغستان گیا تھا میں، پھر میں دوسرے نمبر پہ آذربائیجان گیا تھا، تیسرے نمبر پہ دبئی گیا تھا، چوتھے نمبر پہ میں ترکی گیا تھا، جس کا ویزا میں نے سعودی عرب سے لیا تھا، اور میں نے کیسے لیا تھا، کیا ڈاکومنٹس تھے، وہ میں نے یوٹیوب پر ویڈیو اپنی اپلوڈ کی ہیں، آپ میرے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی بحرین، یہ میرے ابھی 5 کنٹری ہو گئے ہیں، تو آئی تھنک کافی اچھی اسٹرانگ ٹریول ہسٹری ہو گئی ہے میری۔ ابھی بڑی عید پہ انشاءاللہ ٹرائی کرتے ہیں شینجن کے لیے۔ بینک اسٹیٹمنٹ بھی تھوڑی سی مینٹین ہو رہی ہے میری، پہلے بھی مینٹین تھی، لیکن ابھی میں تھوڑا سا فوکس کر رہا ہوں جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان پہ۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں، اگر آپ کو ابھی چھٹیاں عید کی ہو رہی ہیں، تو جو لوگ پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں انہیں 3-4 چھٹیاں تو ہوگی منیمم، تو آپ ان چھٹیوں میں اپنا ایگزٹ انٹری لگوائیں، بحرین آ جائیں، بائی روڈ آ جائیں آپ، ضروری نہیں ہے کہ آپ بائی ایئر آئیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بائی ایئر آ جائیں، یا پھر آپ جارڈن چلے جائیں۔ ایسے ہی آپ چھوٹی چھوٹی کنٹریوں کو ٹریول کرتے رہیں، 1 سال 2 سال منیمم 2 سال آپ اپنی ایزیلی تھوڑی سی ٹریول ہسٹری بنائیں، اس کے بعد آپ کسی بڑی کنٹری کی طرف جمپ کریں، انشاءاللہ آپ کو ویزا ملے گا۔ باقی میں تو آپ کو آئے دن انفارمیشن دیتا رہتا ہوں، میں اپنے ٹک ٹاک پہ بھی بتاتا ہوں۔ ابھی جاپان نے بھی ای ویزا سٹارٹ کر دیا سعودی عربیہ سے۔ بہت سے لوگ ٹک ٹاک پہ مجھے سوال کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، واٹس ایپ نمبر مانگتے ہیں، تو واٹس ایپ نمبر تو میں نہیں دے سکتا، کیوں؟ وہ میرا پرسنل نمبر ہے۔ تو ابھی آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا ایک نیا آفس بنا رہے ہیں ریاض میں، یا ہم کوئی ایسی اپارٹمنٹ لے لیں گے جہاں پہ ہم اپنا ایک چھوٹا سا آفس بنائیں گے، جہاں پہ ہم آپ لوگوں کو
سہولت پرووائڈ کریں گے کہ آپ کی فائل تیار کیا کریں گے شینجن کے لیے. آپ نے کوئی بھی ویزا اپلائی کرنا ہے, ای ویزا آپ نے کرنا ہے یا کسی بھی کنٹری کا آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو میں آپ کی انشاءاللہ فائلنگ کیا کروں گا. لیکن اس کے لیے آپ کو جو ڈاکومنٹ میں بولوں گا آپ کو وہ اوریجنل پرووائڈ کرنے ہوں گے. نو ڈن بیس کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. پیسے بھی بہت مقبول ہوں گے. آپ سے صرف ڈاکومنٹیشن کے چارجز لوں گا, اور اگر آپ جینون ڈاکومنٹس مجھے پرووائڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ویزا گرانٹ ہوگا. تو انشاءاللہ کل سے میں نکلوں گا, گھوموں گا, ویڈیوز بناؤں گا. اپنا کوشش کروں گا کہ جتنے ولاگس میں ایک دو دن میں بنا سکتا ہوں وہ میں بناؤں گا اور پھر میں ان کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا. تو آپ لوگ میرے ساتھ چینل پہ ایسے ہی بنے رہیے. آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو کمنٹ کیجیے گا, انشاءاللہ میں ابھی انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنا کر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.